بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ شرح زیارت اربعین کے سلسلے میں آج یہ پہلا حلقہ ہے، اور یہ گفتگو جو ہوگی وہ انشاءاللہ علمی اور طلبگی کے حساب سے یہ گفتگو ہوگی۔ جو روایات زیارت اربعین کے بارے میں آئی ہیں ان کو سندن و متنن انشاءاللہ اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ سب سے پہلے اس نقطے میں ہم بحث کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارات کے بارے میں جو فقط اربعین کے اعتبار سے روایتیں وارد ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں۔ اس بات سے قطع نظر کہ مطلقاً امام حسین علیہ السلام کی زیارات کے بارے میں تو لا تعداد روایتیں ہیں اور صحیح سند ہیں، اور اس میں کسی قسم کا بحث اور اشکال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن فقط اور فقط وہ روایات جو ائمہ معصومین علیہم السلام سے اربعین کی زیارت کے لیے وارد ہوئی ہوں، یا جو ائمہ معصومین نے اپنے محبین سے یہ چاہا ہو کہ امام کے چہلم پہ آپ امام کی زیارت کے لیے جائیں، وہ کتنی روایتیں ہیں اور سندن و متنن جو ہے ان کی دلالت کیا ہے۔ لیکن تیمناً جو ہے ایک دو مطلقاً روایت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ کتاب ہے کامل الزیارات، اور کامل الزیارات وہ کتاب ہے کہ جس کتاب میں سند کی بحث کی ضرورت نہیں پڑتی، یعنی توثیقات عامہ میں سے ایک کامل زیارات کو بھی شمار کیا جاتا ہے، جیسے کہ سید خوئی صاحب کا نظریہ ہے کہ اگر کوئی راوی کسی کی توثیق خاص نہ ملے مگر اس کا نام کامل الزیارات میں کسی بھی روایت کی سند میں آ جائے تو وہ شخص جو ہے وہ راوی ثقہ ہو جاتا ہے۔ تو کامل الزیارات کتاب جو ہے وہ اتنی معتبر کتاب ہے، تو اس میں ایک راوی آنے سے ثقہ بن جاتا ہے تو روایت بدرجہ اولیٰ جو ہے وہ قابل عمل اور قابل اعتبار ہے۔ کامل الزیارات میں جعفر ابن محمد ابن کولوے متوفہ 367 اس نے روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ طحان امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من احد یوم القیامت الا وهو یتمنی انہ من زوار الحسین، کہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا مگر وہ یہ تمنا کرے گا کہ وہ امام حسین کے زوار میں سے ہوتا۔ اب یہاں پہ یہ جو ہے بالکل استغراق ہے، یعنی ما من احد یعنی استثناء ہو گئی ہے تاکہ انبیاء اولیاء تمام جو ہیں وہ جب یہ مقام و مرتبہ دیکھیں گے، یہ جو زوار امام حسین کو مرتبہ قیامت کے دن نصیب ہوگا، تو ہر یہ شخص یہ زیارت کرے گا کہ وہ امام حسین کا زائر ہوتا۔ کیوں؟ لما یرا مما یصنع بزوار الحسین من کرامتہم علی اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو امام حسین علیہ السلام کے زائر کو جو عزت اور بزرگی اور شرف دے گا، تو اس کو دیکھ کر ہر ایک بندہ جو ہے وہاں پہ یہ تمنا کرے گا کہ کاش میں امام حسین علیہ السلام کے زوار میں سے ہوتا۔ یہ تو مطلق روایت ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں، یہاں تک کہ اگر ہم اربعین امام حسین علیہ السلام کی بات آتی ہے تو مشی جو ہے ہمارے ذہن میں فوراً آ جاتی ہے۔ تو کیا فقط امام حسین علیہ السلام کے اربعین کے لیے چہلم کے لیے ایسی کوئی روایت ہے جو ابھی ہم ذکر کریں گے؟ تو فقط اربعین کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ آپ جائیں اور مشی کریں، لیکن یہاں پہ مشی کی بات کر رہا ہوں، یعنی امام حسین علیہ السلام کی اربعین کی مشی کرنے کے لیے جو ہے امام ائمہ معصومین میں سے کسی سے بھی روایت صادر نہیں ہے۔ البتہ مطلقاً روایات ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کی مشی کر کے زیارت کرنے کی فضیلت بیان کرتی ہیں، کہ جب مطلق روایت ہیں تو وہ ہر قسم کی مشی کو شامل ہیں، چاہے وہ اربعین کی مشی ہو، چاہے وہ 15 شعبان کی مشی ہو، عاشور کی مشی ہو، اس کو شامل ہیں۔ وہ بھی روایات جو ہیں وہ کامل زیارات میں سے ہیں، صفحہ نمبر 255 ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اتا قبر الحسین ماشین کتب اللہ لہ بکل خطوہ الف حسنۃ، یعنی جو پیدل امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے گا تو خداوند متعال اس کے ہر قدم کے بدلے میں 1000 نیکیاں لکھے گا۔
اور وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ اور 1000 گناہ اس کے دور کرے گا، وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ دَرَجَةٍ اور 1000 درجے اس کے بلند کرے گا۔ یعنی ایک ایک قدم جو امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھے گا تو ایک قدم میں 3000 کے قسم کے جو ہے ثواب ہیں۔ مثلا 1000 نیکیاں بڑھیں گی، 1000 گناہ معاف ہوں گے اور 1000 درجے بلند ہوں گے۔ تو یہ مشی جو ہے 40 میں ہو یا کسی بھی دن مشی ہو تو یہ ثواب اس کو شامل ہے۔ اسی طرح دوسری روایت جو اس سے بڑھ کر ثواب بیان کرتی ہے، راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس کمرے میں داخل ہوا جو امام کا خاص غرفہ تھا، اور وہاں پہ مرازم راوی ہے ایک شخص ہے صحابی ہے امام کا، وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو امام پہلے سے اس کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے۔ تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے اس کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں جو روایتیں بیان کر رہے تھے، وہ روایت یہ روایت ایک میں نے سنی۔ تو یہ راوی کہتا ہے کہ سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول من اتا قبر الحسین ماشیا کتب اللہ لہ بکل قدم یرفعها ویضعها اتق رقبۃ من ولد اسماعیل۔ ہر وہ قدم جو امام کی طرف بڑھے گا، تو راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا کہ اس ایک قدم کے بدلے میں جو وہ اٹھائے گا اور جو وہ رکھے گا، گویا کہ اس نے ولد اسماعیل میں سے ایک غلام کو آزاد کیا۔ اب اس سے اندازہ ہم لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو ہے پیادل زیارت کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت جو ہے لامحدود ہے، انسان جو ہے اس کو شمار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ علامہ حلی کے بیٹے فخر المحققین نے خواب دیکھا، تو اپنے باپ علامہ حلی کو اس نے خواب میں دیکھا، تو علامہ حلی سے اس نے سوال کیا کہ بابا آپ نے اتنے اچھے کارنامے کیے، اتنی کتابیں لکھیں، اتنی دین کی خدمت کی، تو بروز آخرت میں یعنی قبر میں سب سے اچھا کون سا عمل تھا یا وہ کون سی خوبیاں تھی جس نے آپ کو جو ہے بلند کیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ علامہ حلی کا ایک مشہور جملہ ہے جو کہ علامہ حلی کے سوانح حیات میں تمام علماء نے لکھا۔ علامہ حلی نے اپنے بیٹے کو خواب میں فرمایا کہ جو کتاب الفین ہے، جو کہ اثبات دین حق کے لیے اس نے لکھی ہے کتاب الفین، جس میں 1000 جو ہے اپنے مذہب کے اثبات پہ دلیلیں دی ہیں اور 1000 جو ہے مخالف کے مذہب کے رد میں دلیلیں دی ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ 1000 عقلی دلیلیں ہیں اور 1000 نقلی دلیلیں ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک یہ کتاب اور دوسری امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو ہے وہ اتنا بڑا شرف ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن چونکہ تھوڑا علمی اور طلبگی کے حساب سے ہم جو ہے زیارت 40 کے بارے میں جائزہ لیتے ہیں۔ زیارت 40 کے بارے میں ہمارے پاس فقط اور فقط 2 قسم کی روایات ہیں۔ زیارت 40 کے بارے میں ہمارے پاس فقط 2 قسم کی روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے جو مشہور ہے، اور یہ روایت شیخ مفید نے سب سے پہلے اپنے کتاب میں المزار الکبیر میں اس کو نقل کیا ہے۔ شیخ مفید متوفہ ہیں 413 ہجری، تاکہ ہم متوفہ بیان کر رہے ہیں تاکہ اندازہ لگ سکے کہ جو ہے پہلے کون سا عالم ہے اور بعد میں کون سا عالم ہے، ٹھیک ہے۔ تو شیخ مفید نے اپنی کتاب مناسک مزار میں باب 23 اور وہاں پہ اس نے باب ذکر کیا ہے، باب فضل زیارت 40۔ اس باب کے صفحے نمبر 61 پہ اس نے ایک ہی روایت کو ذکر کیا ہے، یعنی باب ہے، عنوان اوپر باب دیا ہے باب فضل زیارت 40 امام حسین علیہ السلام، لیکن وہاں پہ ایک ہی روایت کو ذکر کیا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ رویہ عن ابی محمد الحسن العسکری علیہ السلام، کہ امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے، مجہول کا صیغہ رویہ، روایت کی گئی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ جو روایت ہے سب سے پہلے شیخ مفید نے ذکر کی، اس کے بعد جو ہے شیخ طوسی نے اپنی کتابوں میں ذکر کی، اور شیخ طوسی متوفہ ہیں 460 کے، یعنی شیخ طوسی کے بعد ہیں، تو شاید شیخ طوسی نے بھی اسی سے جو ہے شیخ مفید سے روایت لی ہے۔ شیخ طوسی نے بھی جب نقل کیا ہے تو بالکل یہی الفاظ ہیں، رویہ عن ابی الحسن العسکری۔ تو یہاں پہ یہ جو ایک روایت ہے امام حسین علیہ السلام کی چہلم کی زیارت کے لیے، اس روایت میں سندن یہ مشکل ہے کہ اس کی سند ہی نہیں ہے،
مجھے سند ہی نہیں ہے. جب ہم جو ہے وہ راوی ہوتے ہیں، ہم راویوں سے بحث کریں کہ بھائی راوی سکہ ہیں غیر سکہ ہیں، اصل یہاں پہ راوی ہے ہی نہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ امام سے نقل کیا جا رہا ہے. رویان امام الحسن العسکری. اب شیخ مفید تو امام حسن عسکری کے زمانے کے نہیں ہے، کم از کم ایک دو بندہ ہونا چاہیے درمیان میں، چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام جو ہیں وہ متوفی ہیں 260 کے. یعنی اتنا ہو کہ شیخ مفید بلوغ تک پہنچ جائیں اور پھر ایک بندہ بیچ میں واسطہ ہو جو امام سے نقل کرے، یا دو بندے بنے جو وہ حساب انسان لگائے کہ جس کی عمر جو ہے وہ 260 کے بعد وہ متوفی ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ روایت جو ہے سندن اس کی روایت نہیں ہے. اس کو شیخ مفید نے نقل کیا. شیخ طوسی نے ذکر کیا کہ تہذیب الاحکام جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر جو ہے 52 میں اس کو نقل کیا ہے. روایت یہ ہے کہ انہو قال علامت المؤمن خمس، کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں. پہلی مومن کی نشانی یہ ہے کہ صلاۃ و 51 کہ 51 رکعت نماز پڑھے. ٹھیک ہے، یعنی واجب نماز اور مستحب جو نمازوں کی تعداد کو ہم شمار کریں گے تو 51 رکعت بنتی ہیں. اور دوسری جو یہ ہے کہ وہ زیارت الاربعین، اور دوسری مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ زیارت 40 کرے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے یہاں پہ بعض یہ شبہ آج کل کے زمانے میں پیدا ہوا ہے وہابیوں کی طرف سے کہ بھئی یہاں پہ تو 40 زیارت الاربعین سے مراد ہے کہ زیارت الاربعین مؤمنن، یعنی 40 مومنوں کی زیارت کرنا مومن کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا. نہ کہ جو ہے زیارت الاربعین للحسین علیہ السلام، یہاں پہ للحسین علیہ السلام تو نہیں ہے لفظ. تو یہاں پر جو امام بیان فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، اس میں سے زیارت الاربعین یعنی مومنوں کی آپ زیارت کریں، چونکہ مومن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے تو مومن کی زیارت یہاں پہ مراد ہے. تو یہ شبہ جو ہے وہ قابل ذکر نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اس روایت کو دیکھیں کہ صاحب کتاب نے کس باب میں نقل کیا ہے. شیخ مفید نے اوپر باب باندھا ہے خاص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے. اور شیخ مفید جو ہے آپ دیکھیں شیخ مفید قدماء میں سے ہے، تو شیخ مفید جانتا ہے کہ یہ روایت کس کے بارے میں ہے. ہمارے پاس وہ قرائن نہیں ہے، لیکن شیخ مفید کے پاس قرائن ہے کہ یہاں پر 40 کا لفظ جو ہے وہ 40 امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا 40 کا لفظ 40 مؤمنن کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس لیے چاہے وہ شیخ مفید ہو یا شیخ طوسی ہو، وہ دیکھیں کہ انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے باب میں اس کو نقل کیا. یہ خود بڑا جو ہے کرینہ اور بڑی دلیل ہے کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بات ہو رہی ہے. اور تیسری مومن کی نشانی ہے والتختم فی الیمین، کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا. اور چوتھی نشانی ہے وتعفیر الجبین، کہ پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو. اور پانچویں یہ ہے کہ وجہر بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے پڑھی جائے. اب اس روایت کو ہم کیا کریں، یعنی اس سے علمی طریقے سے کیا استحباب زیارت الاربعین ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو ظاہراً اس کی سند نہیں ہے. تو ہم سند جب نہ ہو یا سند ضعیف ہو تو وہ امور جو مستحبات ہوں، یعنی وہ روایات جن سے مستحبات کا حکم سرزد ہوتا ہو یا ثابت ہوتا ہو، یا وہ روایات جو باب فضائل یا باب مصائب میں ہوں، تو وہاں پر یہ بحث ہوتی ہے کہ یہاں پر قاعدہ عدلۃ السنن چلے گا یا یہاں پہ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے نا. قاعدہ عدلۃ السنن ہم یہاں پہ جاری کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی طرف ہماری ضرورت پڑ جائے گی. بھائی قاعدہ عدلۃ السنن کیا ہے؟ قاعدہ عدلۃ السنن یہ ہے کہ اس کا مضمون قاعدے کا یہ ہے کہ وہ روایات کہ جن روایات میں امر استحبابی ثابت ہو رہا ہو، یا ایسے کہیں کہ امر غیر الزامی ثابت ہو رہا ہو. امر الزامی سے مراد وجوب اور حرمت ہیں، اور امر غیر الزامی سے مراد کیا ہے؟ استحباب ہے، کراہت ہے، اباحہ ہے، باب فضائل ہے، باب مصائب ہے. کہتے ہیں کہ جب کسی روایت سے حکم غیر الزامی ثابت ہو رہا ہو تو وہاں پہ سند چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سند دیکھیں نہیں، لیکن وہاں پہ سند کی ضرورت نہیں ہے چونکہ الزامی نہیں ہے. آپ جو ہے اس سے کوئی حرام اور جو ہے حلال ثابت نہیں کر رہے. ایک جو ہے امر غیر الزامی یہ آپ قاعدہ جاری کریں، اور اس قاعدے کی بنا پر قاعدہ تسامح فی عدلۃ السنن کے اعتبار سے اس روایت پہ آپ عمل کریں اور استحباب ثابت ہو جائے گا، واضح گا. یہ جو قاعدہ ہے، یہ قاعدہ متقدم علماء میں سے کسی کے کتاب میں اس قاعدے کا نام و نشانی نہیں ہے.
جو متقدم ہیں، شیخ طوسی ہے، شیخ مفید ہے، سید مرتضیٰ ہے، اس سے اوپر جو علماء ہیں ان کی کتاب میں سے اس قاعدے کا نام و نشانی نہیں ہے۔ یہ قاعدہ بعد جو متأخر علماء ہیں ان کی ایجاد ہے۔ جب ان کو ایک مشکل پیش آئی تو اب کیا کریں، سند بھی صحیح نہیں ہے اور مثلا ایک شہرت، ایک استحباب مشہور چلا آ رہا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ یہ قاعدہ جاری ہوگا، قاعدہ التسامح فی ادلۃ السنن۔ اس قاعدے کی حمایت میں بڑے بڑے علماء کے نام ہیں، ان میں سے شہید اول ہے۔ شہید اول نے کتاب ذکرہ میں نقل کیا ہے کہ وَلَكِنَّ أَحَادِيثَ الْفَضَائِلِ يُتَسَامَحُ فِيهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ۔ فضائل کی جو روایات ہیں ان میں آپ تسامح کریں، اب ان میں آپ جو ہے اس روایت کے پیچھے نہ پڑ جائیں کہ سند دکھاؤ، راوی دکھاؤ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال ایک تفصیل ہے، ابن فادہلی ہیں، شہید ثانی ہیں، شیخ بہائی ہیں، وحید بہانی ہیں، اور جو ہے شیخ اعظم انصاری ہیں۔ یہ بڑے بڑے نام ہیں جو اس قاعدے تسامح کو مانتے ہیں، واضح ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں بھی بڑے نام ہیں جو اس قاعدے کو نہیں مانتے۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ ان کا یہ نظریہ ہے کہ بھائی قاعدۃ و تسامح کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو احکام خمسہ ہیں 5، یعنی آپ ایک ایسی روایت سے جس کی سند بھی نہیں ہے اور جو اگر سند ہے تو اس کی ضعیف ہے، اس روایت سے آپ ایک حکم شرعی کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ غیر الزامی ہے لیکن ہے تو حکم شرعی، چونکہ احکام خمسہ 5 ہیں۔ تو اگر آپ اس روایت سے استحباب ثابت کریں یا کراہت ثابت کریں یا اباحہ ثابت کریں، تو یہ گویا کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ بھائی یہ تو حکم استحبابی ہے، یہ تو حکم کراہتی ہے، یہ تو اباحہ کا ہے، نہیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ حکم شرعی کو ثابت کر رہے ہیں اس روایت سے۔ تو بس یہ دوسرے جو طبقے کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس ضعیف روایت سے جس کی سند صحیح نہیں ہے یا اصلاً جس کی سند ہی نہیں ہے، اس سے اگر آپ نے کسی امر استحبابی کو ثابت کیا یا امر کراہتی کو یا اباحہ کو ثابت کیا، تو گویا کہ آپ نے تشریع اور بدعت کر دی۔ ایک قسم کی تشریع ہے، یعنی جو خدا نے جس کو مستحب قرار نہیں دیا آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے۔ تو اس لیے جو ہے بڑے نام ہیں اور متأخر جو موجودہ معاصر علماء ہیں ان میں سے اکثریت جو ہے وہ اس قاعدے تسامح کو نہیں مانتی۔ اولاً یہ کہ بھائی اس قاعدے کا جو ہے قدماء میں اس کا نام و نشان نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت اتنی نہیں ہے، اور دوسری یہ دلیل بھی ہے کہ ہمیں تشریع لازم آ رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہ اس میں بھی بڑے نام ہیں، فقط ایک دو کی عبارت پڑھوں گا۔ دوسرے نام جو ہے سید محمد عاملی ہے، سید شیخ مامکانی ہیں، اور جو ہے یوسف بحرانی ہیں صاحب ہدایق ناظرہ، اور سید محسن الحکیم۔ سید خوئی صاحب سے، آغا خوئی صاحب سے پہلے جو تھے سید محسن الحکیم، اس نے مستمسک عروۃ الوثقیٰ میں یہ عبارت لکھی کہ وَأَمَّا قَاعِدَةُ التَّسَامُحِ فِي أَدِلَّةِ السُّنَنِ فَغَيْرُ ثَابِتَةٍ، یہ قاعدہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سید خوئی قدس سرہ کا منہاج الصالحین کے مسئلے نمبر 32 میں سید خوئی صاحب، آغا سیستانی صاحب کا جو موجودہ منہاج ہے اس میں بھی مسئلے نمبر 32 میں، اور شیخ بشیر حسین نجفی کا جو منہاج ہے اس میں بھی مسئلے نمبر 32 میں، اور آیت اللہ محمد سعید الحکیم کا جو منہاج ہے مسئلے نمبر 18 میں، اور شیخ فیاض کا جو منہاج ہے مسئلے نمبر 34 میں بالکل سید خوئی والی عبارت اور سید محسن الحکیم والی عبارت کو ذکر کیا ہے، یعنی یہ قاعدہ ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ عبارت جو سید خوئی نے نقل کی ہے اور باقی تمام علماء نے اس کے جو شاگردان ہیں انہوں نے نقل کی، وہ عبارت یہ ہے۔ سید خوئی فرماتے ہیں منہاج الصالحین جلد اول، یہ تمام جلد اول ہیں، کہ ان کثیرا من المستحبات المذکورہ فی ابواب هذه الرسالہ، کہ اس رسالہ یعنی منہاج الصالحین کے مختلف بابوں میں جو اکثر استحباب ذکر کیے گئے ہیں، یہ جو یبتنی استحبابها علی قاعدۃ التسامح فی ادلۃ السنن، یہ اس قاعدے کی بنا پہ ہیں، اگر ہم اس قاعدے کو مانیں گے تو ان تمام کا استحباب ثابت ہو جائے گا۔ لیکن سید خوئی فرماتے کہ وَلَمَّا لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَنَا، مگر ہمارے پاس یہ قاعدہ ثابت نہیں ہے، فَيَتَعَيَّنُ الْإِتْيَانُ بِهَا بِرِجَاءِ الْمَطْلُوبِيَّہ، اب اس مطلب کو ہم بعد میں ذکر کریں، یعنی قاعدہ تسامح جو ہے سید خوئی کے پاس اور موجودہ معاصرین علماء کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہم اس مسئلے میں تقلید کریں، ٹھیک ہے نا، اگر ہم مثلا تقلید کریں، اپنے مجتہد سے کی طرف مراجعہ کریں کہ آیا ہم جب زیارت اربعین کے لیے جائیں تو قصد استحباب کریں یا نہ کریں،
تو ان جو میں نے نام لیے ان کے اگر مقلد ہیں تو وہ قصد استحباب نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ان کے جو مقلد ہیں وہ قصد استحباب زیارت الامام حسین علیہ السلام زیارت اربعین قصد استحباب نہ کریں، چونکہ یہ قصد استحباب تب ہوگا جب قاعدے کو مانا جائے، اور جب کہ انہوں نے ان بزرگوان کی صراحت ہے کہ قاعدے کو نہیں مانتے تو یہ قاعدہ یہاں پر بھی کیا ہے فٹ ہوگا، کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس دو روایتیں، جو دوسری روایت بھی آئے گی اس میں بھی مشکل ہے، یہ جو ایک روایت اس کی سند ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے جو ہے زیارت اربعین کا استحباب اس روایت سے قاعدے تسامح کی بنا پر ثابت نہیں ہوگا۔ واضح یہ نقطہ واضح ہو گیا انشاءاللہ۔ اب کیا کریں ہم جو ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایک دوسرا راستہ ہے، وہ دوسرا یہ راستہ ہے کہ دوسرا ایک قاعدہ ہے قاعد منبلغ یا روایات منبلغ۔ روایات منبلغ کا مضمون یہ ہے کہ ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ ایسی روایات ہیں جو روایات یہ واضح کرتی ہیں کہ جس مومن کے پاس ائمہ معصومین میں سے کسی کی بنسبت کوئی کسی عمل کا ثواب ذکر ہوا، ٹھیک ہے نا، اور اس نے اس روایت پر عمل کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے وہ کام انجام دے دیا تو اس کو وہی ثواب ملے گا، چاہے وہ حقیقت میں روایت غلط ہی کیوں نہ ہو۔ یہ واضح ہوئی مطلب ہے، یعنی ایک روایت ہمارے پاس پہنچی کہ بھائی آپ امام حسین کی زیارت کے لیے جاؤ گے تو یہ ثواب ہے، تو ہم نے اس روایت کو پڑھ کے اس پہ عمل کر کے ہم نے امام حسین علیہ السلام کی اس انداز میں زیارت کی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ بھائی یہ روایت تو صحیح نہیں ہے یا اصلاً روایت ہے ہی نہیں، تو قاعدے جو ہے منبلغ یا روایت منبلغ کہتی ہیں کہ آپ نے اس جو ہے نیک نیتی کے ساتھ وہ عمل خیر انجام دیا تھا تو آپ کو وہی ثواب ملے گا جو اس روایت میں ذکر تھا۔ تو اس روایت کی بنا پر یا اس قاعدے منبلغ کی بنا پر، اب قاعدے منبلغ پر بہت ساری روایات دلالت کرتی ہیں، کافی میں صرف دو روایتیں جو ہے ذکر کرتا ہوں۔ دونوں جو پہلی روایت ہے اس کی سند تو میں نے چیک کی، وہ سندن صحیح ہے، دوسری کی میں سند چیک نہیں کر سکا۔ علی ابن ابراہیم ان ابی ہے ان ابن ابی عمیر ان ہشام بن سالم ان ابی عبداللہ علیہ السلام، سند اس کی تام ہے۔ اس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ من سمع شیئا من الثواب علی شیء، کہ جو کسی چیز پر کسی چیز کے ثواب کو سنے، کوئی بھی چیز ہو، مثلاً فلاں ماہ میں اگر آپ روزہ رکھ لیا تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یا جو ہے آپ امام کی زیارت کے لیے گئے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، فَصَنَعُهُ، اور پھر اس نے روایت سنی اور اس روایت پر اس نے عمل کیا، تو کانا لہو، تو اس شخص کے لیے وہی ثواب ہو جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُنْ عَلَىٰ مَا بَلَغَهُ، جو چیز اس تک پہنچی تھی چاہے وہ حقیقت میں نبی ہو، چاہے وہ روایت صحیح نہ ہو، پھر بھی اس کو وہی ثواب کیا ہے ملے گا۔ اسی طرح دوسری روایت بھی امام محمد باقر علیہ السلام سے، وہ بھی بالکل اسی عنوان سے ہے کہ من بلغہ ثواب من اللہ علی عمل، کسی کو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کے لیے ثواب رکھا ہے تو اس نے وہ عمل انجام دیا، فعمل ذالک العمل التماس ذالک الثواب، اور وہ اس ثواب کی خواہش کرتے ہوئے، ثواب کی نیت کرتے ہوئے اس نے وہ عمل انجام دے دیا، تو مولا فرماتے ہیں کہ وہ اوتی ہے وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَ، تو اس کو وہ ثواب دیا جائے گا چاہے حدیث اس طرح نہ ہو جس طرح اس کے پاس پہنچی ہو، ٹھیک ہے گا۔ تو یہ دونوں روایتیں کافی کی ہیں، روایت منبلغ۔ تو ان دو روایات یا اس جیسی اور متعدد روایت جو صحیح سند سے ہیں، ان روایات سے جو مطلب ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ عمل کہ جس کے بارے میں آپ کو ثواب بتلایا گیا ہے، آپ وہ نیت کر کے وہ آپ عمل انجام دے سکتے ہیں، یہ شرعاً ہے، ٹھیک ہے گا۔ تو اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے بے قصد رجائے مطلوب، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بے قصد رجائے مطلوب۔ اس لیے سید خوئی نے فرمایا کہ بھائی قاعدے تسامح تو ہمارے پاس ثابت نہیں ہے، البتہ آپ جو ہے یہ تمام استحباب بے قصد رجائے مطلوب آپ انجام دیں، ٹھیک ہے گا۔ فَيَتَعَيَّنُ الْإِتْيَانُ بِهَا بِرِجَاءِ الْمَطْلُوبِيَّہ، یہ سید خوئی صاحب کے جملے ہیں کہ ان کو رجائے مطلوبیت کی نیت کے ساتھ انجام دیا جائے۔ یہی تعبیر جو ہے
آیت اللہ سیستانی صاحب نے اپنے منہاج میں ذکر کی ہے۔ بقصد رجائے مطلوب کا مطلب اشارہ آپ کس طرف سمجھیں، یعنی روایت من بلغ کی طرف سمجھیں، قاعدہ تسامح نہیں ہے، روایت من بلغ ہے۔ تو بہرحال ہم جو ہے اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ جو ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کی 40 کی ایک زیارت ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، وہ روایت جو ہے وہ سندن صحیح نہیں ہے، قاعدہ تسامح فی ہم جاری کر کے اس کا استحباب ثابت نہیں کر سکتے، لیکن قاعدہ من بلغ کی بنا پر آپ اس روایت پہ ہم اس روایت پہ عمل کریں گے، اور وہ جو ثواب ہے وہ ثواب ہمیں ملے گا۔ یعنی مومن کی نشانی سمجھ کے ہم اس کو اپناتے ہیں تو یہ مومن کی نشانی ہی بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ آیت اللہ سیستانی صاحب سے استفتاء بھی کیا گیا ہے بالکل صریح، اور اس استفتاء میں سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ ينقل البعض کہ بأن زیارت الاربعین للامام الحسین علیہ السلام غیر ثابتۃ، کہ کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ امام حسین کی زیارت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ شاید کوئی طالب علم تھا، کوئی حوزوی تھا، اس نے کہا کہ بھائی جو ہے یہاں پہ یہ استحباب تب ثابت ہو جب قاعدہ تسامح کو مانے، یہ تو قاعدہ تسامح کو ہی نہیں مانتے، تو اس کا مطلب ہے کہ استحباب ثابت نہیں ہے، تو زیارت 40 مستحب نہیں ہے۔ تو اس جو ہے سوال کی جو ہے طرف اس طرف ہے جو ہے سوال کرنے والا، فما ہوا رأی سماحتکم، کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ الجواب لا یصغى الی ما ينقل بهذا الشان، اس طرح کی جو باتیں نقل کرتے ہیں ان کی طرف آپ کان نہ دھریں، ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ ٹھیک ہے، استحباب نہیں ہے لیکن من بلغ تو ہے، آپ اس من بلغ کے بنا پر اس اہتمام کے ساتھ آپ اس کو انجام دیں تو آپ کو وہی ثواب ملے گا۔ ہمیں کیا ثواب چاہیے؟ ہمیں جو ہے اس کے فوائد چاہیے جو اس زیارت میں یا اس عمل میں رکھے گئے ہیں، تو آپ وہ تو آپ کو ملیں گے کسی بھی صورت میں۔ تو اس لیے شرعاً و قانوناً جو ہے روایت سے یہ ثابت ہے کہ آپ جو ہے اگر زیارت 40 کو جاؤ اور اس روایت کی بنا پر، جو یہ روایت جس کی سند ذکر نہیں ہے، تو وہی ثواب ہمیں ملے گا۔ اب آتے ہیں زیارت لفظ زیارت ال40۔ یہ جو لفظ زیارت ہے یہ مصدر ہے باب نصر ینصرو کا، یعنی زارا یزورو زیارتن، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے زارا یزورو باب میں نے کون سا عرض کیا کہ نصر ینصرو ہے، تو نصر ینصرو کا وزن تو نہیں بن رہا، زارا یزورو نصر ینصرو وزن نہیں بن رہا، تو اصل میں ہے زاورا یزورو، اصل میں کیا یہ لفظ کیا ہے؟ زاورا یزورو، مادہ یہ ہے۔ اب جو ہے زاورا ہم نے پڑھا تو صرف میں یہ واضح ہے لیکن تھوڑا تکرار کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے جب زاورا لکھا تو واو کے اوپر فتح ہے اور واو کے ماقبل بھی فتح ہے، تو جب حرف علت اپنے ماقبل کی اعراب کو قبول کرتا ہے، اس کے اثر کو قبول کرتا ہے، تو واو کے ماقبل فتح تھا، را پہ فتح ہے، تو اس لیے جو ہے واو کو الف میں تبدیل کیا گیا تو ہو گیا زارا۔ اور یزورو کیوں تبدیل ہوا؟ کہتے ہیں کہ یزورو اس لیے کہ یزورو زا ساکن ہے اور واو پہ ضمہ ہے، تو واو جو ہے وہ حرف علت ہے، اس میں ضمہ ثقیل ہے، اور اس سے پہلے جو حرف صحیح ہے وہ ساکن ہے، تو وہ کہتا ہے کہ بھئی میں حرف صحیح ہوں، میں بغیر حرکت کے ہوں، اور آپ جو ہے حرف علت آپ حرکت کے ساتھ ہو، اس لیے یہ حرکت مجھے دے دو، تو ضمہ واو کی جو ضمہ زا پہ چلی گئی، ٹھیک ہے کیا، تو کیا ہوگا؟ زارا یزورو، تو اس کو ہم نے حذف نہیں کیا کیونکہ اب حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واو ماقبل ضمہ ہو تو واو کہتا ہے کہ یہ تو موجیں ہو گئیں جو ہے میرے پہلے جو ہے ضمہ ہو، ٹھیک ہے، جو یا ماقبل کسرہ پسند کرتی ہے، الف ماقبل فتح پسند کرتا ہے، اور جو واو ماقبل ضمہ پسند کرتی ہے، تو یہاں میں کیا ہوگا؟ زارا یزورو۔ لیکن جب ہم اس کا مجہول بنائیں گے تو پھر وہی لفظ جو ہے وہ آ جائیں گے، زارا یزورو زیارتن فہوا زائرن و زورا یزارو، ٹھیک ہے کیا، زورا یزارو۔ اب زورا میں جو ہے کیوں ہے، اب یہاں پہ ماضی میں واو کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اب اس کا جو ہے زویرا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، یہاں جو ہے زویرا اصل مجہول یہ ہے جو ہے نوسیرا کے وزن پہ، جب ہم زویرا بنائیں گے تو واو پر کسرہ ثقیل ہے، تو اس لیے جو ہے زارا یزورو زیارتن اور زورا یزارو، ٹھیک ہے نا، اس طرح اس کا جو ہے مجہول بن جائے گا، واضح ہوگا یہ نحوی اعتبار سے۔ اس باب کے جو ہیں اور بھی مصادر کو ذکر کیا گیا ہے، ایک تو زیارتن مصدر ہے اور دوسرا مصدر مزار ہے، یہ مزار مصدر میمی ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیں کہ جو اوپر شیخ مفید کا کتاب ہے المزار الکبیر، تو یہ مزار اسی
جو ہے اس سے اس نے جو یہ لفظ نکالا ہے۔ المزار مصدر ہے، مصدر میمی ہے، تو اس کا ایک مصدر زیارتن ہے اور دوسرا مصدر مزار ہے۔ یہ دو مشہور مصدر ہیں، اور بھی مصادر ہیں، مثلا جو ہے زورن ہے، زوارن ہے، زوارتن ہے، یہ دوسرے مصدر جو ہے المنجد والے نے نقل کیے ہیں۔ صرف کی جب یہ تھوڑی سی وضاحت ہو گئی تو لفظ اب اس کے آتے ہیں لغوی معنی پہ کہ لفظ زیارت کی لغوی معنی کیا ہے۔ لفظ زیارت کی لغوی معنی ہے کسی شخص کی طرف اس کا قصد کر کے اس کی طرف جانا، کسی کا قصد کر کے اسی کی طرف جانا، یہ جو ہے اس کا لغتاً معنی ہے۔ اور اصطلاحاً بھی وہی معنی ہے، یعنی جو ہے کسی کی ملاقات، کسی بزرگ اور برتر اور اعلیٰ ہستی کی ملاقات کے لیے آپ جائیں تو اس کو جو ہے زیارت کا نام دیا جاتا ہے۔ واضح ہے انشاءاللہ۔ اب مطالب بہت ہیں، آج انشاءاللہ مقدمہ ہی اگر ہم قراءت کر لیں تو اس میں ایک اور جو ہے نقطہ ذکر کیا جاتا ہے کہ کبھی جو ہے زائر جو زیارت کرنے والا ہے وہ زائر ہے، اور جس کی زیارت کی جائے وہ کیا ہے، مزور ہے۔ کبھی یہ ہے کہ مزور اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ زائر اس سے کسب کرتا ہے، کسب فیض کرتا ہے، کسب برکت کرتا ہے، جس طرح کہ ائمہ معصومین اور ہماری بنسبت ہے، یعنی ہم زائر ہیں، ہم ائمہ معصومین کے جو ہے دروازوں پہ آتے ہیں، ان کی ذریعہ مقدس پہ آتے ہیں، ان کے محضر میں آتے ہیں، تو مزور کی برکت سے زائر کیا ہے، بابرکت بن جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ زائر مزور سے کسب کرتا ہے، کسب برکت کرتا ہے، کسب فیض کرتا ہے، کسب کرامت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی بالعکس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کبھی کبھی مثلا جو ہے مزور آ کے وہ زائر سے کسب کرے۔ مثلا اگر زائر امام حسین علیہ السلام ہو، امام کی ذات ہو، اور وہ امام کسی کے گھر پہ جائیں تو امام کیا ہوئے، مثلا امام کسی کی عیادت کے لیے گئے، امام جو ہے کسی کی کو حاجت پیش آئی، امام اس کے گھر پہ گئے، تو یہ امام زائر ہے اور وہ کیا ہے، مزور ہے۔ تو اس میں بھی جو ہے خود زائر اس مزور کو فضیلت دے رہا ہے۔ پہلی صورت میں کیا تھا کہ زائر مزور سے فضیلت کسب کر رہا ہے، اور اس صورت میں کیا ہے کہ زائر مزور سے فضیلت نہیں کر رہا، بلکہ جو ہے خود زائر جو ہے وہ مزور کو فضیلت دے رہا ہے۔ واضح دونوں میں بالعکس ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ لفظ اربعین کی اگر ہم حقیقت جانیں اور وہ جو علماء عرفان نے ذکر کی ہے تو ایک خاص درس ہے، خاص علم عرفان کے جو کتب ہیں اس میں لفظ اربعین یا جو ہے 40 دن کی اہمیت پہ انہوں نے جو ہے کافی بحث کی ہے اور کافی چیزیں لکھی ہیں۔ بہرحال اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں یا احادیث کا مطالعہ کریں، مثلا یہ جیسے کہ آیات ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، یا جو ہے دوسری مقام پہ بنی اسرائیل کے لیے فرمایا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ کہ یہ 40 سالوں تک بھٹکے رہیں گے۔ اب یہاں پر بھی 40 سال عدد لگایا کہ 40 سال تک بھٹکے رہیں گے۔ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پہلے 30 دن کا وعدہ کیا اور پھر جو ہے 10 دن بڑھائے، اور پھر فرمایا کہ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، پھر 40 دن کر دیے۔ اور اسی طرح جو ہے حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة، جو ہے جب وہ 40 سال تک پہنچے نبی کے لیے ہے، تو ایک یعنی 40 کے عدد کو ایک اہمیت ہے، خاص اہمیت ہے یعنی۔ اور اسی طرح روایات میں بھی آئیں تو روایات میں پیغمبر کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب خصال میں یہ حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 543 کہ من حفظ من امتی 40 حدیثاً، کہ میری امت میں سے جو 40 حدیثوں کو یاد کرے گا تو اس کے لیے نبیوں، اوصیاء اور شہداء جیسا ثواب ہے۔ تو یہاں پر بھی لفظ 40 کو کیا ہے، حیثیت اور اہمیت دی گئی ہے۔ اسی طرح دوسری روایت میں ہے کہ من اخلص عبدا للہ عز وجل 40 صباحا، کہ جو بندہ اللہ تعالی کے لیے 40 دنوں تک جو ہے اخلاص کرے تو اس کے لیے بھی خداوند متعال اس کے دل سے اس کی زبان کی طرف جو ہے حکمت کے چشموں کو جاری کرے گا۔ تو یہ 2 روایات اور اوپر کی 4 آیات بالکل اختصار کے ساتھ یہ ہمیں اس مطلب کی طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ لفظ 40 جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کا ایک فلسفہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اس لیے کہ انسان کی جو نفسیات ہے، یا انسان کی جو بناوٹ ہے، انسان کے جو اندر میں احساسات ہیں، وہ احساسات اور خواہشات کنورٹ ہونے میں یا تبدیل ہونے میں
تاکہ وہ بالکل تبدیل ہو جائے، اس کو 40 دن کی مدت جو ہے وہ 40 دن کا فاصلہ لگتا ہے۔ یعنی ایک گنہگار بندہ ہے، اگر وہ خالصتاً خدا کے لیے 40 دن جو ہے ریاضت کرے گا تو وہ گناہ کا اثر جو ہے ختم ہو جائے گا، اور وہ جو ہے تقوی و پرہیزگاری کا اثر شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 40 کا عدد اس اعتبار سے کہ انسان کی شخصیت جو ہے وہ کنورٹ کرنے کے لیے، انسان کی جو ہے وہ اندر میں عادات تبدیل کرنے کے لیے 40 کا عدد جو ہے رکھا گیا ہے، جس طرح کے روایات اور احادیث میں بھی اس کا بیان ہے۔ یہاں پہ ایک یہ سوال ہم بیان کریں گے اور اس کا جواب دیں گے کہ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہی 40 کیوں؟ دوسرے ائمہ ہیں اس کی جو ہے 40 کی جائے، فقط امام حسین کی 40 کیوں کی جاتی ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی 40 کرنا جو ہے وہ بغیر کسی غیر معقول یا ایک عمل جو ہے غیر منطقی عمل نہیں ہے، بلکہ ایک منطقی عمل ہے۔ وہ اس لیے کہ تاریخ کی کتب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب شام سے شہداء کے سر مبارک جب جو ہے قافلے کو دیے گئے اور قافلے کو رہا کیا گیا، اور وہ قافلہ جو ہے کچھ حوالے کے اعتبار سے کہ وہ قافلہ شام سے سیدھا جو ہے وہ کربلا کی طرف آیا، اور اس نے اپنے قافلے والوں سالار کو کہا کہ ہمیں جو ہے کربلا کی طرف لے کے جاؤ، اور پھر وہاں پہ اس کے بعد ہم مدینہ جائیں گے۔ تو وہ جو سر مبارک جو ملے تھے اس قافلے کو، وہ سیدھا جو ہے کربلا میں لے کے آئے گئے، اور جس دن کربلا میں پہنچے تو وہ دن 20 صفر کا دن تھا، اور 20 صفر کو جو وہ جسد خاکی جو بغیر سر کے تھے ان کے ساتھ سروں کو ملایا گیا، تو ایک قسم کا یعنی دوبارہ ایک کربلا جو ہے برپا ہو گئی۔ جو ہے 10 محرم کو بھی کربلا ہوئی تھی، وہاں پہ جو ظلم ہوا تھا، لیکن جب اہل بیت نے اپنے ہاتھوں سے دوبارہ جو ہے قبروں کو کھود کے ان کے سروں کو ملایا تو ایک قسم کی قیامت صغریٰ کا ماحول بن گیا، اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ایک غم کا ماحول ہے، ایک بڑی مصیبت کا ہے۔ اس لیے جو ہے اور وہ اتفاق سے جو ہے وہ دن 20 صفر کا دن تھا، اور 20 صفر جو امام کی شہادت کے بعد 40 دن بنتا ہے، تو اس لیے ایک قسم جس طرح کہ ہم عاشور مناتے ہیں امام کی مصیبت ہے، اسی طرح ہم سفر بھی 20 صفر بھی اس لیے مناتے ہیں کہ امام حسین کی مصیبت ہے یا باقی شہداء کی مصیبت کا دن ہے۔ تو یہ غیر منطقی اور جو اس طرح نہیں ہے۔ اس میں جن تاریخ والوں نے یہ نقل کیا ہے کہ یہ قافلہ کربلا کی طرف آیا اور کربلا میں سروں کو دفنایا گیا، ان میں جو ہے ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 77 میں نقل کیا ہے۔ اس نے نقل کیا ہے کہ ان رأس الحسین علیہ السلام رد الی بکربلا من الشام و ضم الیہ، کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک شام سے پلٹایا گیا اور جو ہے وہاں پر جسد خاکی کے ساتھ ملایا گیا۔ تاریخ حبیب سیر اس نے بھی نقل کیا ہے کہ انا یزید ابن معاویہ لعنۃ اللہ علیہ سلم رؤوس الشہداء الی علی بن الحسین، امام حسین علیہ السلام کو وہ سر مبارک دیے اور پھر فالحقها بالابدان الطاہرہ یوم العشرین من صفر، امام زین العابدین علیہ السلام نے وہ سر 20 صفر کو جسموں کے ساتھ ملائے، ثم توجہ الی المدینہ طیبہ، پھر جو ہے وہاں سے کربلا سے ہو کر پھر مدینہ کی طرف گئے۔ اسی طرح جو ہے سبت جوزی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، اور ملحوف نے بھی نقل کیا ہے، ملحوف کا صفحہ نمبر 177 ہے، اور مثیر الاحزان کا صفحہ نمبر 65 ہے۔ انہوں نے بھی نقل کیا ہے کہ یہ تاریخ نقل کی ہے کہ سر مبارک 20 صفر کو وہاں پہ پہنچے تھے۔ دوسرا یہ سوال ہے یہاں پہ آگا کہ زیارت 40 فقط مومن کی یہ نشانی کیوں قرار دی گئی ہے؟ دوسرے بھی عمل ہیں، اگر بھائی یہ اس طرح ہوتا کہ حج مومن کی نشانی ہے، جہاد مومن کی نشانی ہے، فقط یہ جو روایت کی بنا پر جو اوپر روایت امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے، اس روایت میں فقط زیارت 40 کو کیوں جو ہے قرار دیا گیا ہے کہ یہ مومن کی نشانیوں میں سے ہے؟ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ جو 5 عمل ہیں، یہ 5 کے 5 عمل مختصات شیعہ میں سے ہیں۔ باقی جو اعمال ہم دیکھیں گے تو ان میں اکثر عمل وہ ہیں کہ دوسرے مسلمان ہمارے ساتھ شریک ہیں، چاہے وہ حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، سارے شریک ہیں۔
تو وہ مختصات مومن تو نہیں بن سکتی، وہ مومن کی نشانیاں تو نہیں بن سکتی۔ اگر کہا جائے کہ یہ مومن کی نشانی ہے تو وہ تو اس میں بھی نشانی پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو 5 امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہیں، ان میں سے جو پہلی امام نے ذکر کی کہ صلاۃ 51 رکعتن کہ 51 رکعت دن میں پڑھنا یہ مومن کی نشانی ہے، تو وہ اس لیے کہ اہل سنت کے ہاں ہر روز 51 رکعت نہیں بنتی، ان کے ہاں جو واجب وہی 17 رکعتیں ہیں، لیکن مستحب رکعتوں کی تعداد میں ان کے درمیان میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو ہے جیسے کہ وہ عبارت میں نقل کرتا ہوں، روضۃ طالب للنووی، اہل سنت کا عالم ہے، اس نے اپنے کتاب میں جو ہے روضۃ الطالبین میں جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 429 میں لکھا ہے کہ فاختلف الاصحاب فی عددها، کہ ہمارے علماء نے استحباب یعنی مستحب رکعتوں کی تعداد میں اختلاف کیا ہے کہ مستحب کتنی رکعتیں ہیں۔ فقال الاکثرون 10 رکعات، اکثر نے کہا کہ 10 رکعتیں ہیں، تو 17 اور 10 ملائیں گے تو کتنی ہو جائیں گی؟ 27 ہو جائیں گی، اور بھی اس میں حوالے ہیں۔ بہرحال تو یہ پہلا مختصات ہے، یعنی 51 رکعت جو ہے مختصات شیعہ میں سے ہے۔ اور اسی طرح جو دوسری ہے زیارت اربعین، تو زیارت اربعین کو اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ وہ امام حسین کی زیارت کرنا یہ بھی مختصات شیعہ میں سے بن جائے، یہ مومن کی نشانی بن جائے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا عمل مثلا حج اور عمرے کو اس لیے نہیں قرار دیا گیا کہ حج عمرے میں دوسرے بھی جو ہے شریک ہوتے ہیں مسلمان، اس لیے امام فقط وہ عمل بتانا چاہتے ہیں کہ جو مختصات شیعہ میں سے ہو، جس کو فقط مومن اور شیعہ ہی انجام دے سکے۔ اور تیسری جو نشانی ہے والتختم فی الیمین، یہ بھی مختصات شیعہ میں سے سب سے شیعوں سے پہلے شروع ہے۔ اگر بعد میں کوئی جو ہے متاثر ہو کے اہل سنت والا پہنے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اصل میں یہ مختصات شیعوں میں سے اور شیعوں کی نشانی شمار کی جاتی تھی۔ وتعفیر الجبین، اور پیشانی پہ سجدے کا نشان بھی یہ جو ہے شیعوں کی علامت ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ یہاں پہ ہے جبین، جبین کہتے ہیں کہ پیشانی کو، یعنی اگرچہ جو دوسرے مسلمان ہیں ان پر بھی سجدوں کے نشان ہوتے ہیں، لیکن ان کے سجدوں کے نشان اور ہمارے سجدوں کے نشان میں دن رات کا فرق ہے، کیونکہ وہ سجدہ خاک شفا پہ نہیں کرتے، اس لیے ان کا نشان سر پہ ہوتا ہے، تقریباً بال اگنے کی جگہ، ٹھیک ہے نا، بال اگنے کی جگہ کے قریب قریب جو ہے ان کا سجدے کا نشان ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہے ان کا نشان جو ہے پیشانی پہ بالکل بنتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے روایت میں یہ ذکر کیا گیا ہے وتعفیر الجبین، کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ اس کی پیشانی پہ، نہ کہ سر پہ، پیشانی پہ سجدے کا نشان ہو، چونکہ وہ خاک شفا کو استعمال کرے گا تو خاک شفا استعمال کرنے والا مومن جو اس کا نشان اس مسلمان کی نشان سے مختلف ہوگا کہ جو خاک شفا کو استعمال نہیں کرتا، اس لیے بھی اس کو مختصات شیعہ میں سے قرار دیا گیا۔ اور والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ فقہی مسئلہ ہے کہ اہل سنت والے جو ہے اس کو آہستہ پڑھتے ہیں، تو مومن کی یہ نشانی قرار دی گئی تاکہ مومن دوسرے سے نمایاں ہو جائے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز کے ساتھ پڑھا جائے۔ حتیٰ کہ وہ نمازیں ہمارے ہاں کے جو نمازیں آہستہ پڑھی جاتی ہیں وہاں پر بھی حکم ہے کہ آپ بسم اللہ کو آواز سے پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان جو ہے اس بنا پر یہ 5 نشانیاں جو ہے وہ مومن کی قرار دی گئی ہیں۔ تو ان نشانیوں میں زیارت اربعین بھی آ جاتی ہے، لیکن فقط جو ہے اشکال جو کرنے والے نے کہا کہ زیارت اربعین مومن کی نشانی کیوں ہے، تو ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جس کو فقط مومن انجام دے، اس لیے وہ اس کو جو امام نے مختصات شیعہ میں سے قرار دیا ہے۔ آخری نقطہ اور آج کے درس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اس کو کل پر رکھتے ہیں، یہ پھر پورا کرنا پڑے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔